السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 17 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 21 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یورپی یونین نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا۔ یورپی یونین کے سفارتی مشن نے افغانستان میں دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان نے بدھ کی شام دعویٰ کیا اور کہا کہ مسلسل ملاقاتوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو گئی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ افغانستان میں یورپی یونین نے باضابطہ طور پر کابل میں مستقل موجودگی کے ساتھ اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ ان کے الفاظ میں مسلسل ملاقاتوں اور یورپین نمائندوں کے ساتھ مفاہمت تک پہنچنے کے بعد یورپی یونین نے باضابطہ طور پر کابل میں مستقل موجودگی کے ساتھ اپنا سفارت خانہ کھول دیا اور عملی طور پر کام شروع کر دیا۔ عبدالقہار بلخی نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ 220 ملین یورو کی انسانی امداد کے علاوہ یورپی یونین نے 268 ملین یورو اضافی امداد کا اعلان کیا اور اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے ایک حصہ مختص کیا، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 دن پہلے طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہماری حکومت کو تسلیم کریں، جس نے جامع حکومت کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں یورپی یونین نے طالبان حکومت کے ساتھ روابط کے لیے 5 معیارات مرتب کیے تھے، جن میں انسانی حقوق کا احترام، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق، اور ایک جامع اور نمائندہ حکومت کا قیام شامل تھا۔ افغانستان میں برآمدات پہلی مرتبہ $1 ارب سے اوپر چلی گئیں۔ عالمی ادارہ محنت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں معیشت کی زب و حالی کی وجہ سے روزگار کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور حالیہ عرصے میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی ملازمتیں کھو بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری جانب ملک کی برآمدات $1 ارب کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ کابل میں طالبان کے زیر انتظام پہلی اقتصادی کانفرنس میں اقوام متحدہ کے افغان مشن کی سربراہ ڈیبرا لیونز نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کی برآمدات نے $1 ارب کا ہنسا عبور کر لیا ہے اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کا نیا بجٹ قومی محصولات پر مشتمل ہے اور اس کا انحصار کسی عطیے اور گرانٹ پر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی افغان مشن کی سربراہ کا کانفرنس میں کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کام جاری رکھنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی نمائندہ لیونز نے بدھ کے روز کہا کہ طالبان نے 5 مہینوں کے اپنے اقتدار کے دوران محصولات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی میں بھی کمی کی ہے۔ ڈیبرا لیونز نے ایک جامع حکومت کے قیام اور خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ معیشت اسی وقت پھلتی پھولتی ہے جب خواتین اور معاشرے کا ہر طبقہ اس میں مساوی طور پر حصہ لیتا ہے۔ لیونز نے ان خیالات کا اظہار طالبان کی جانب سے معیشت پر منعقد کی جانے والی ایک روزہ کانفرنس میں کیا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس ایک ایسے موقع پر بلائی گئی جب افغانستان امریکی پابندیوں کے باعث انسانی بحران کے دہانے پر ہے اور معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کانفرنس میں افغانستان میں موجود انسانی امداد کی تنظیموں کے نمائندوں اور سفارتکاروں نے بھی شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کے کاروباری افراد، ماہرین اور طالبان کی کابینہ کے وزراء بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کی صدارت وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے کی۔ ملا محمد حسن آخوند نے اپنی تقریر میں افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ رقم اپنی حکومت کے افسروں کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم ان فنڈز کا مطالبہ اپنے غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ افغانستان کے منجمد فنڈز کی بحالی کے مطالبوں میں حالیہ ہفتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے منگل کو اپنی ایک ٹویٹ میں جو بائیڈن سے فنڈز جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان انسانی صورتحال کی تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ میں بائیڈن انتظامیہ پر زور دیتا ہوں کہ اس بحران کو روکنے میں مدد اور لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے افغان حکومت کے اربوں ڈالر کے منجمد فنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ روس فیصلہ کرے کہ یوکرین پر سفارتکاری چاہتا ہے یا تصادم۔ سلطنتوں کے قبرستان افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ ٹھیک تھا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا پر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ 20 سال بعد وہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنی مدت کار کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے سوالات کے جواب میں یہ بات کہی۔ امریکی افواج کے انخلا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا، اپنا ہاتھ اٹھائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک حکومت کے تحت افغانستان کو متحد کرنے کے قابل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا کی کئی سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ان کے بقول اگر امریکہ وہاں مزید قیام کرتا تو بھی سوائے اپنے جوانوں کی لاشیں ملک واپس لانے کے کچھ زیادہ نہ کر پاتا۔ انہوں نے افغانستان میں حکومت کے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر افسوس کا اظہار کیا، تاہم کہا کہ انہیں صرف افغانستان نہیں بلکہ کانگو اور دنیا کے دیگر ملکوں میں درپیش تکالیف پر بھی دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج کے لیے تقریباً $1 ارب ہفتہ وار خرچ کے باوجود وہاں کسی پرامن حل کی ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں سوال کرتے ہوئے کہا، سوال یہ ہے کہ کیا میں افغانستان میں ہر ہفتے اتنی رقم خرچ کرنا جاری رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ 20 سال بعد افغانستان سے آسانی سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میں نے جو کیا اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر روسی فوج کسی بھی طرح یوکرین میں داخل ہوئی تو مغرب اسے بطور ایک حملے کے نمٹے گا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ اگر کسی بھی جمع شدہ روسی یونٹ نے یوکرین کا بارڈر عبور کیا تو یہ ایک حملہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ہم منصب ولادیمیر پوتین پر بالکل واضح کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ ایسی صورتحال سے سخت اور مربوط معاشی رد عمل کے ساتھ نمٹا جائے گا، جس پر میں نے تفصیل سے ہمارے اتحادیوں سے بات کی ہے اور ساتھ ہی صدر ولادیمیر پوتین پر بھی واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ روس کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ میں دھماکہ، 3 افراد ہلاک، 26 زخمی۔ لاہور میں حکام کے مطابق لوہاری گیٹ کے علاقے میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد ہلاک جبکہ 26 زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ کے قریب انارکلی بازار میں ہونے والے اس دھماکے میں متعدد عمارتوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ لاہور پولیس کے ترجمان رانا عارف نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد 3 بتائی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بم پرائز بونڈ کی دکان کے باہر موجود موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ پرائم منسٹر آفس سے جاری پیغام کے مطابق وزیر اعظم نے پنجاب حکومت سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے بعد لاہور میں دہشت گردی ملک کے لیے نیک فال نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے انارکلی میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کے ذمہ داروں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے اس دھماکے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مٹھی بھر دہشت گرد قوم کے پختہ عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ امن و امان کی فضا کو سبوتاژ کرنے کی مذموم کارروائی ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ حضرات ناظرین کرام، آج بھی کوئی سوال نہیں، آج صرف یہ اطلاع کہ کل جمعرات کو قرآن دازی کی گئی تھی جس میں 5 ونر کے ناموں کا اعلان ہوا ہے۔ ونر کے ناموں کے اعلان والی یہ ویڈیو کل رات چینل پر اپلوڈ کر دی گئی تھی۔ ابھی تک آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو چینل پر جا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے آخر میں انعامی ویڈیو کا تھمبنیل نمودار ہو جائے گا، وہاں سے بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حرم مکی میں ضرورت مند زائرین کے لیے مفت ویل چیئرز۔ امور حرمین شریفین کے ادارے کی جانب سے ضرورت مند عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے حرم مکی میں خصوصی طور پر مفت ویل چیئرز فراہم کرنے کے لیے 3 پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے امور حرمین کے شعبہ نقل کے ڈائریکٹر احمد المقاتی نے بتایا کہ کورونا وبا کے پیش نظر بجلی والی ویل چیئرز کا ٹکٹ خریدنے کے لیے تنقل ایپ پر بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار
تیار کرتے ہوئے ویل چیئرز کو مستقل بنیادوں پر سینیٹائز کیا جاتا ہے۔ سینیٹائزنگ کے لیے مستقل بنیادوں پر کارکنوں کی شفٹوں میں ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویل چیئر ٹرے کی نگرانی کے لیے 180 سپروائزر بھی تعینات کیے گئے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویل چیئر کے راستے کو کھلا رکھیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈائریکٹر شعبہ نقل کا مزید کہنا تھا کہ ادارہ امور حرمین کی جانب سے 8000 ویل چیئرز فراہم کی گئی ہیں، جن میں سے 5000 سادی جبکہ 3000 بجلی سے چلنے والی شامل ہیں۔ بجلی سے چلنے والی ویل چیئرز میں سنگل اور ڈبل سیٹوں والی دونوں موجود ہیں، جنہیں ضرورت کے مطابق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کبوتروں کی سالانہ پیداوار 4.5 کروڑ تک لے جانے کا ہدف مقرر۔ سعودی عرب میں ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس نے 2025 تک مقامی سطح پر کبوتروں کی سالانہ پیداوار کو 280% اضافے کے ساتھ 4.5 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں زرعی کمپنیوں کو اس میدان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے علاوہ دیگر مطلوبہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے العربیہ.net سے بات چیت میں باور کرایا کہ وہ اس وقت پیداواری صلاحیت میں اضافے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا مقصد کبوتروں کے گوشت کی بڑھتی مانگ کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں کبوتروں کی سالانہ پیداوار 1.6 کروڑ ہے، جو 12.25 ہزار ٹن گوشت کے مساوی ہے۔ اس وقت کبوتروں کی پیداوار سے متعلق 100 سے زیادہ منصوبے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔